اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کا بھی حصہ ہے اس میں سے جو ماں باپ چھوڑ جائیں، والاقربون اور رشتہ دار چھوڑ جائیں، وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اس میں سے جو ماں باپ چھوڑ جائیں اور قرابت والے چھوڑ جائیں، مما قل منہ او کثر، تھوڑا ہو یا بہت ہو، نصیبا مفروضا، حصہ ہے مقرر کیا ہوا۔ اس سے پہلی آیات میں یتیموں کے احکام اور مسائل کو بیان کیا جا رہا ہے، اور اس آیت کے اندر بھی یتیموں اور وراثت کا بیان ہے۔ دور جاہلیت کے اندر نہ تو عورتوں کو حصہ دیا جاتا تھا اور نہ ہی وہ بچہ جو جنگ نہیں کر سکتا، تیر و تلوار نہیں چلا سکتا، وہ بھی اپنے سگے باپ کی وراثت سے محروم رہتا تھا۔ فرض کرے ایک آدمی کے 5 بیٹے ہیں، اس میں ایک بڑا ہے جو تلوار چلا سکتا ہے، باقی 4 چھوٹے ہیں، اب ساری جائیداد جو ہے اس بڑے بیٹے کو مل جاتی تھی، کیونکہ وہ چھوٹے جو ہے دفاع نہیں کر سکتے تھے، تلوار نہیں چلا سکتے تھے، وہ محروم رہتے تھے۔ اور رہ گئی بیٹیاں اور بہنیں، ان کے تو زندہ رہنے کا حق ان کو نہیں دیتے تھے، تو وراثت ان کو کہاں سے دیتے؟ یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے اس آیت کے شان نزول کے بارے میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے، حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صاحب جائیداد تھے، وہ فوت ہو گئے۔ انہوں نے اپنے پیچھے ایک بیوی، 2 بیٹیاں اور ایک کم سن بیٹا چھوڑا۔ اب بیٹیاں اور بیوی یہ تو وراثت ان کو ملتی نہیں تھی دور جاہلیت میں، تو انہوں نے جو کم سن بیٹا تھا اس کو بھی نہیں دیا، کیونکہ وہ تلوار نہیں پکڑ سکتا تھا۔ تو ان کے 2 بھائی تھے، سوید اور ارفطہ، انہوں نے پوری حضرت اوس بن ثابت کی جائیداد پہ قبضہ کر لی۔ حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جائیداد پر میرے خامند کے بھائیوں نے قبضہ کر لیا ہے، تو آپ ہماری گزر اوقات کے لیے کچھ مقرر کر دیں۔ اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے قانون وراثت کی اس آیت کو نازل فرمایا، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کا بھی حصہ ہے جو ماں باپ چھوڑ جائیں اور رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے جس کو ماں باپ چھوڑ جائیں اور رشتہ دار چھوڑ جائیں، یعنی مرد بھی وراثت میں شریک ہوتے ہیں، عورتیں بھی وراثت میں شریک ہوتی ہیں۔ عورت ہونے کی وجہ سے اس کو وراثت سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ مما قل منہ او کثر، وہ وراثت، وہ جائیداد تھوڑی ہو یا بہت زیادہ ہو، ہر صورت میں وہ اس میں شریک ہوں گے۔ یاد رہے کہ جو رشتہ داری ہے مرد کی طرف سے، جیسے باپ کی طرف سے بچوں کو جائیداد ملتی ہے، اور اسی طرح جو ہے ماں کی طرف سے بھی بچوں کو جائیداد ملتی ہے، اور اگر ان میں سے کوئی نہ ہو تو ماموں وغیرہ بھی وراثت میں شریک ہوتے ہیں۔ اس کی تفصیل جو ہے آگے آئے گی۔ ذوی الفروض، عصبات اور ذوی المحارم، ان تینوں کو جائیداد میں حصہ ملتا ہے۔ اور یاد رکھیں، کبھی قریبی رشتہ دار ہوتا ہے لیکن وراثت سے محروم ہو جاتا ہے۔ بیٹا بھی بعض دفعہ وراثت سے، جائیداد سے محروم ہو جاتا ہے، جیسے
مسلمان جو ہے وہ کافر کا وارث نہیں بن سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب فوت ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اسلام کے لیے انہوں نے بڑی خدمت کی، لیکن روایات سے اور احادیث سے ثابت ہے کہ یہ اسلام کے بغیر دنیا سے چلے گئے۔ سمجھے بھائی؟ شیعہ جو ہے اس مسئلے کو بڑا اٹھاتے ہیں کہ آپ ابو طالب کا ایمان کیوں نہیں مانتے؟ نعوذ باللہ، حضور علیہ السلام کا رشتہ دار مسلمان ہوا ہو اور ہم نہ مانیں، یہ ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ ثابت تو کریں، قرآن سے ثابت کریں، احادیث سے ثابت کریں۔ حضور علیہ السلام کے چچا عباس مسلمان ہوئے، ہم نے مانا کہ نہیں مانا؟ حضور علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ مسلمان ہوئے، ہم نے مانا کہ نہیں مانا؟ وہ تو بڑا بدبخت ہے کہ حضور کے رشتہ دار مسلمان ہوئے اور اس کو ماننے سے انکار کر دیں۔ لیکن آپ قرآن کی اس آیت کی تفسیر دیکھیں، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ اس کی تفسیر دیکھ لیں آپ، اور مسلم شریف کی روایات آپ دیکھ لیں۔ اور اسی طرح یاد رکھیں، جب یہ فوت ہو گئے تو حالت کفر میں فوت ہوئے، اور ان کے دو بیٹے حضرت علی اور حضرت جعفر مسلمان ہو چکے تھے، اور ان کے دو بیٹے عقیل اور طالب یہ کافر تھے۔ اگرچہ فتح مکہ کے موقع پر عقیل بھی مسلمان ہو گئے تھے، لیکن قانون کیا تھا کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم کافر باپ کی جائیداد میں حصہ لینے کے مجاز نہیں، لہذا باپ کا مکان کافر بھائیوں کو، طالب کو اور عقیل کو دے دیا گیا۔ ابو طالب کا جو مکان تھا وہ کس کو ملا؟ عقیل کو اور ان کے بیٹے طالب کو۔ طالب کی وجہ سے ان کو ابو طالب کہا جاتا ہے، نام کچھ اور تھا۔ تو پھر جو شیعہ ہمیں بات کرتے ہیں کہ جناب تم ان کو مسلمان کیوں نہیں مانتے، تو پھر نعوذ باللہ یہ بات حضرت علی سے بھی ان کو پوچھنی چاہیے کہ وہ کیوں نہیں مانتے۔ انہوں نے اپنے باپ کے مکان میں حصہ نہیں لیا، باپ کی وراثت اور جائیداد میں حصہ نہیں لیا۔ کیوں؟ بولو، کہ باپ حالت کفر میں فوت ہوا تھا، اس لیے سیدنا علی المرتضیٰ نے ان کا مکان جائیداد میں سے حصہ لینے سے انکار کر دیا، اور ابو طالب کا جو مکان تھا وہ کس کو ملا؟ عقیل کو اور طالب کو۔ دو جو مسلمان ہو گئے تھے حضرت علی اور حضرت جعفر، انہوں نے اس مکان میں سے حصہ نہیں لیا۔ اور ایک اور بھی یاد رکھیں کہ اگر باپ پیغمبر ہو، اس کی بھی جائیداد وراثت میں بچوں کو تقسیم نہیں ہوتی۔ باپ پیغمبر نہ ہو، بیٹا پیغمبر ہو تو بیٹے کو جائیداد ملتی ہے جو نبی ہے، لیکن اگر باپ نبی ہو، اولاد کو جائیداد میں حصہ بطور وراثت نہیں ملتا۔ بات سمجھ آ رہی بھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم انبیاء کی جماعت ہیں، ہم جو چھوڑتے ہیں اس میں وراثت نہیں ہوتی بلکہ صدقہ ہوتا ہے۔ کتنی صورتوں میں جائیداد میں حصہ نہیں ملتا اولاد کو؟ دو ہو گئی نا۔ نمبر ایک، باپ نبی ہو تو اولاد کو وراثت نہیں ملتی۔ نمبر دو، مسلمان کا بیٹا کافر ہو یا کافر کا بیٹا مسلمان ہو یا کوئی بھی رشتہ ہو، اس صورت میں بھی وراثت میں حصہ نہیں ملتا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ قاتل مقتول کا وارث نہیں ہوتا۔ ایک آدمی نے اپنے باپ کو قتل کر دیا تو اس کی وراثت میں حصہ ملے گا؟ نہیں۔ یا باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا تو اس کی وراثت میں باپ کو حصہ ملے گا؟ قاتل مقتول کا وارث نہیں ہوتا۔ ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ اگر باپ بیٹے کو قتل کر دے، باپ بیٹے کو کیا کر دے؟ قتل کر دے، تو کیا سزا میں باپ کو پھانسی دی جائے گی کہ نہیں دی جائے گی؟ تو یہاں یاد رکھیں کہ باپ کو پھانسی نہیں دی جائے گی، سزائے موت نہیں دی جائے گی، چاہے اس نے قتل کیا، لیکن وراثت سے کیا ہو جائے گا؟ محروم ہو جائے گا۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، اس کا بیٹا غلام ہے۔ آج کل تو یہ صورتیں نہیں ہیں، لیکن اگر بیٹا غلام ہو تو وہ بھی اپنے باپ کا یا رشتہ داروں کی وراثت کا حقدار نہیں ہوتا۔ یہ چار صورتیں یاد ہوگی بھائی؟
نمبر ایک باپ نبی ہو تو وراثت اولاد کو نہیں ملتی. نمبر دو بھائی کافر مسلمان کا وارث اور مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا. نمبر تین قاتل مقتول کا وارث نہیں ہوتا. اور نمبر چار آزاد غلام جو ہے وہ آزاد کی جائیداد کا وارث نہیں ہوتا بھائی. تو مما قل منہ او کثر، یہ جائیداد تھوڑی ہو یا زیادہ ہو سب کو تقسیم کیا جائے گا. نصیبا مفروضہ، حصہ ہے مقرر کیا ہوا. پھر دیکھیں للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کا بھی حصہ ہے اس میں سے جو ماں باپ چھوڑ جائیں اور رشتہ دار قرابت والے چھوڑ جائیں. وللنساء نصیب، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے مما ترک الوالدان والاقربون، جس کو ماں باپ چھوڑ جائیں اور قرابت والے رشتہ دار چھوڑ جائیں. مما قل منہ او کثر، وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، بہت زیادہ ہو، لیکن نصیب مفروضہ، حصہ ہے مقرر کیا ہوا. یا ایک مسئلہ بھی یاد رکھیں، عام طور پہ جب کوئی آدمی فوت ہوتا ہے اس وقت مسئلے کی نزاکت کو شاید ہی ہم میں سے کوئی سمجھتا ہو. بڑا نازک مسئلہ ہوتا ہے. اس کی میں مثال دیتا ہوں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے جو پیر صاحب تھے نا، بزرگ تھے، ان کا نام تھا حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. یہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. لوگ کہتے تھے دیوبندی پیروں بزرگوں کو نہیں مانتے، ہم خود بیعت ہیں. تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ کو پیارے ہو گئے. تو ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے فوراً گھر پہنچ گئے ان کے. تو ان کا نا ایک خمیرہ پڑا ہوا تھا، خمیرہ دوائی تھی. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جو تکلیف تھی ڈاکٹر صاحب کو بھی وہی تکلیف تھی. تو ان سے کہا کہ حضرت آپ یہ دوائی لے لیں. ڈاکٹر صاحب بیمار تھے اور میں کہ نہیں، اب یہ جو دوائی ہے یہ مفتی شفیع کی نہیں رہی، بلکہ جو ہے یہ دوائی اس کے تمام وارثوں کی ہو چکی ہے. اگلی بات یہ لکھی ہے کہ چونکہ سارے ورثاء وہاں پر موجود تھے، عاقل اور بالغ تھے، ان سب سے اجازت لی. اور اجازت لینے کے بعد جو ہے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ سب سے اجازت لے لی ہے، آپ یہ دوائی استعمال کر لیں. آپ اندازہ کریں کہ اس دوائی کی کیا قیمت ہوگی. یہ ہے احتیاط. اور ہمارا حال کیا ہوتا ہے، ہم جناب کچھ اور کریں یا نہ کریں لیکن ناک رکھنے کے لیے ختم شریف ضرور دلوائیں گے. اور جو کہہ دے کہ جناب وراثت تقسیم کریں، جائیداد تقسیم کریں، اسے کہتے بس یہ انتظار کر رہا تھا کب بابا جی مرے، یہ بس مرنے کا انتظار کر رہا تھا، اب پڑ گئی اس کو وراثت کے تقسیم کرنے کی. وہ بھائی جو کرنے والا کام ہے وہ کرتے نہیں ہو، اور جس کا شریعت نے حکم نہیں دیا اس پہ جو ہے نا سارا خاندان اکٹھا ہو رہا ہے. یہاں یہ بات یاد رکھیں، اللہ پاک نے ہمارے دین کو بہت آسان کیا ہے. غریب نے بھی مرنا ہے، امیر نے بھی مرنا ہے، ٹھیک ہے. نہ اللہ اور اس کے نبی نے شادی کو مشکل کیا، نہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی نے مرنے کو مشکل کیا. کوئی آدمی فوت ہو گیا ہے، یقین کرے لوگ قرضے لے لے کے ختم دلواتے ہیں. وہ دین کے مسئلے نہیں ہوتے، وہ ناک کے مسئلے ہوتے ہیں کہ ناک رہ جائے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ آپ جہاں تک ہو سکے جو میت کا ختم ہوتا ہے نا اس کو کھانے سے پرہیز کریں. پڑھ کے بخشیں جتنا کر سکتے ہیں، لیکن جو میت کا کھانا ہوتا ہے نا اس سے آپ بچیں. یہ کوئی بھی خوش دلی سے نہیں دیتا، یا تو وہ میت کے مال سے بنا رہے ہوتے ہیں یا پھر وہ جو لڑکی ہوتی ہے اس کے سسرال لے کے آتے ہیں. ہاں اس کو کہتے ہیں کوڑا بٹا. کیوں جی بزرگوں کیا کہتے ہیں؟ کوڑا بٹا. اچھا، اس کے کھانے سے دل مردہ ہوگا. ایسا کھانا کھانے سے دل میں نورانیت نہیں آئے گی بلکہ دل کیا ہوگا؟ ہم یاد رکھیں، ہم اصالِ ثواب کے قائل ہیں. ہم کہتے پڑھ کے بخشو، میت کی طرف سے اپنی ملکیت میں سے صدقہ کرو، لیکن میت کا مال تو نہ کھاؤ اور کہا ہم اصالِ ثواب کر رہے ہیں. میں ایک جگہ گیا تو وہاں پہ ختم شریف تھا، ماشاءاللہ اور بھی علماء بیٹھے ہوئے تھے. تو وہاں پہ پھل اور یہ اور وہ کافی چیزیں تھی. میں نے کہا بھئی یہ اگر میت کے مال میں سے ہے تو بتائیں یہ جائز ہے ہم سب کے لیے، چاہے میں ہوں چاہے. دیکھیں نا، یہ کہتے ہیں دیوبندی ختم شریف کو نہیں مانتے. دیکھیں کسی اور سے ضد ہو سکتی ہے
دشمنی ہو سکتی ہے، لیکن اپنے پیٹ کا اور بچوں کا کوئی دشمن نہیں ہوتا۔ کوئی دیوبندی نہیں چاہتا اس کے گھر میں بھی ٹوکرا پھلوں کا آئے، اس کے لیے بھی نئے نئے سوٹ ہوں۔ دیکھیں نا، ضد کسی اور چیز سے ہو سکتی ہے، اپنے پیٹ سے، اپنے گھر سے، اپنے بچوں سے کسی کو ضد نہیں ہو سکتی۔ سب چاہتے ہیں کہ اچھے اچھے کھانے گھروں میں آئے، اچھے لباس آئے، جناب اچھا جو ہے وہ، لیکن دیوبندی کیوں نہیں کھاتے؟ اس کی وجہ ہے، اور اس مسئلے کا جس کو بھی پتہ چلے گا وہ انشاءاللہ کبھی بھی نہیں کھائے گا۔ میت کے بچے چھوٹے بھی ہوتے ہیں، چھوٹے بچے کہتے ہیں میرے ابو کے مال میں سے مسجد بنا دو، ہم خوشی سے اجازت دیتے ہیں۔ شریعت کہتی ہے کہ 1 روپیہ بھی نہیں خرچ کرنا مسجد پہ۔ یہ بچے جب تک بالغ نہ ہو جائیں، اپنے نفع نقصان کو نہ سمجھے، 1 روپیہ بھی میت کے مال میں سے تم نے مسجد میں بھی نہیں لگا سکتے۔ بڑی شریعت نے جو احکام اور ضابطے بیان کیے نا، پڑھیں گے ابھی انشاءاللہ، تو کیا نعوذ باللہ وہ سارے بیکار اور بے فائدہ ہیں؟ ہماری فلاح دنیا اور آخرت کی کامیابی جو ہے نا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکام کو ماننے میں ہی ہے۔ ایک اور مسئلہ بھی یاد رکھ لے کہ ایک بچہ باپ کا بڑا فرما بردار ہے، دوسرا بچہ بالکل نافرمان ہے، تو اخباروں میں آپ دیکھتے ہیں لکھا ہوتا آک نامہ، کہ بیٹے کو بوجہ نافرمانی اس نے آک کر دیا، ساری جائیداد سے محروم کر دیا۔ یاد رکھے شریعت میں اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ جس طرح فرما بردار بیٹا باپ کی وراثت کا حقدار ہے، اسی طرح نافرمان اور نالائق بیٹا بھی باپ کی جائیداد اور وراثت کا برابر کا حقدار ہے۔